الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہایت ہی قابل احترام حضرت علامہ جناب حامد رضا صاحب، محتمم بانی ادارہ ہذا، اور عزیز طلباء، آج کی اس فہم شریعت کورس میں شریک سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کے دین کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ روایات میں آتا ہے کہ دین کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا کئی سو سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ تلاوت کی، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ عصر حاضر میں دین اسلام کی اہمیت اور ضرورت۔ اگر ہم پوری دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے۔ پوری دنیا کی جو آبادی ہے، جو انسان بستے ہیں، کتنی آبادی ہے؟ تقریباً 8 ارب ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس وقت تقریباً دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ 2 ارب ہیں۔ اور 2025 میں یہ جو آبادی ہے ہماری مسلمانوں کی، یہ 2 ارب سے بڑھ جائے گی، اور دنیا کا سب سے بڑا دین جو ہے وہ دین اسلام بن جائے گا۔ یعنی 2025 میں 2030 کے قریب دنیا کا سب سے بڑا جو دین ہے وہ کون بن جائے گا؟ اسلام بن جائے گا۔ کیونکہ یہ ایسا دین ہے کہ اس دین کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا دین ہے جس نے انسانیت کا شرف سکھایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ اب بنی آدم کے اندر سارے جو انسان ہیں وہ شامل ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں تمام انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ یہ جو بات ہے یہ سارے دین نہیں کہتے۔ اور پھر دیکھیے کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام کی ابتدا کب ہوئی؟ آپ سابقہ انبیاء کرام، انسانیت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر اللہ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ پھر ان کے بعد سلسلہ چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
وہ پیغمبر ہیں جن سے انسان نے تہذیب بھی لی، عبادت کا طریقہ بھی سیکھا اور عبادت کو بھی جانا۔ مفکرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے انسان کو سمجھنا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اور کسی نے با کمال انسان کو سمجھنا ہے تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانیت کا سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، انسان کی تہذیب کا، انسان کے تمدن کا، انسان کی تعلیم کا، انسان کی تاریخ کا، اس پر مکمل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے دیکھیں، ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں پیغام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ حل انا بلغت، کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں میں نے پہنچا دیا ہے اور اللہ کو گواہ بنایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ پیغام جو موجود ہیں آنے والوں کے کو پہنچانا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ اور آج آپ دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، چین میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، بر صغیر میں آ جائیں، ہر جگہ پر آپ کو کسی نہ کسی صحابی کی مزار مبارک آپ کو مل جائے گا۔ ایسے ہی ہے ہمارے یہاں پہ بھاولپور کے اندر بھی کچھ مزار ہیں جو صحابہ سے منسوب ہیں۔ کبھی آپ چولستان گئے ہوں گے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں چولستان کا جو قلعہ دراوڑ، وہاں پہ گئے ہوں گے آپ میں سے کوئی نہ کوئی گیا ہوگا، تو وہاں پہ بھی 3 صحابہ کے مزارات ملتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں کتنا فرق ہوگا۔ کیا قلعہ دراوڑ پر اس دور کے اندر کوئی آبادی ہوگی؟ آج ہی آبادی بڑی کم ہے، لیکن دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اس دین کی ترویج کے لیے وہ کیسے نکل پڑے۔ سرزمین مدینہ میں اور سرزمین مکہ میں صحابہ کرام کے مزارات اگر آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے۔ ہاں دوسرے شہروں میں جائیں گے، جیسے مصر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو حضرت عقبہ بن عامر کا ملے گا، حضرت عمر بن ابن العاص کا ملے گا، حضرت امام زین العابدین کا ملے گا، اور بھی دیگر صحابہ کے مزارات آپ کو مصر میں ملیں گے۔ اسی طرح آپ مراکش چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو صحابہ کرام کے مزارات ملیں گے۔ موسیٰ بن نذیر جو ہیں ان کا مزار آپ کو ملے گا مراکش کے اندر۔ اسی طرح آپ دوسرے دور کے علاقوں میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو کسی نہ کسی صحابی کا کسی نہ کسی صحابی کا مزار ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کہ صحابہ کرام کو جو دین ملا تھا اس دین کی اہمیت کو وہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، فرمایا کہ اگر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر کسی انسان کی کامیابی کا کوئی دین ہے تو وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین اسلام سے پہلے جو ادیان ہیں، مثلا پہلے جو ہے یہودیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے بعد جو ہے عیسائیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ اب جو یہودیت ہے وہ دین جو ہے وہ تبلیغی دین نہیں ہے۔ یہودیت جو ہے وہ ساری انسانیت کا دین نہیں ہے، نہ کبھی اس دور میں تھا،
نہ آج کے دور میں ہے، اور آج کے دور میں بھی کسی بندے کو آپ تبلیغ کر کے یہودی نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہودی جو بنتا ہے وہ بنتا ہے بائی برتھ، یعنی اس کا باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، اگر وہ اسی دین پہ قائم رہنا چاہیں تو اسی دین پہ وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو عیسائیت ہے، عیسائیت کو انہوں نے مشنری دین بنایا، کہ عیسائیت جو ہے ایسا دین ہے کہ وہ تبلیغ کے ذریعے، مشنریز کے ذریعے، جیسے انہوں نے بر صغیر کے اندر بھی یہ مشنری اسکول بنائے، آپ کو ملتان میں بھی ملے گا، ہمارے یہاں بھاولپور میں بھی یہ جو عیسائی کے اسکول ہیں یہ مشنری اسکول تھے، یعنی انہوں نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے انسانیت کی خدمت کو اختیار کیا۔ لیکن عیسائیت جو ہے وہ پوری انسانیت کا دین نہیں ہے، جیسے یہودیت جو ہے وہ صرف قوم بنی اسرائیل کا دین ہے، اسی طرح عیسائیت جو ہے وہ بھی قوم بنی اسرائیل کا دین تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں قول ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو بھولی بسری بھیڑیں ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، جبکہ ہمارا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار آپ کی آمد سے پہلے بھی کرتے تھے، اور جو نبی جس دور میں ہوتا تھا، جہاں پہ وہ اپنا دین، اپنا کلمہ پڑھاتا تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بھی بتاتا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر تم نے ان کے دین کو قبول کر لینا ہے۔ تو یہ دین اسلام کا اعزاز ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر جو چیزیں بیان کی وہ تمام کی تمام چیزیں تمام انسانیت کے لیے ہیں، یعنی اس کے اندر آپ نے جو پیغام دیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ کہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور اسی میں تمام انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی۔ اور جب آپ نے یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً کوئی 80 دن پہلے نازل ہوئی ہے، اور آپ نے اسی آیت کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی پڑھا، یعنی یہ آخری پیغام ہے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر کیا کر دیا ہے؟ تمام کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ کس کو مکمل کیا ہے؟ دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ جو سابقہ دین تھے وہ مکمل دین نہیں تھے۔ اگر ان ادیان کا آج بھی ہم مطالعہ کریں تو یہودیت کے اندر سوائے بنی اسرائیل کی بھلائی اور خیر خواہی کے باقی انسانیت کی ہمیں بات ہی نہیں ملتی۔ اب بھی اگر آپ ان کا قانون پڑھ کے دیکھیں، یعنی اسرائیل انہوں نے ایک ناجائز ریاست بنائی ہے، اس سے پہلے ان کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس ریاست کے آئین میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسانیت پر مشکل وقت آ جائے اور انسانیت کو ختم کرنا پڑے تو یہودی کو بچا لینا، باقی انسانوں کو ختم کر دینا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو باقی جو انسان ہیں وہ یہودیت کے مقابلے میں بھیڑ بکریاں ہیں، اور اسی لیے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو جنت میں ڈالنا ہے نا تو وہ یہودیوں کو ڈالنا ہے، اور وہ اپنے لیے یہ کہتے ہیں کہ نحنو شعب اللہ مختار، نحنو شعب اللہ مختار، ہم وہ خاندان ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر
ہماری جو تعلیمات ہیں، ہمارا جو قرآن ہے، اس قرآن کے اندر اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ فباؤ بغضب، وہ کس کو کہا؟ یہودیوں کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یعنی یہ وہ قوم تھی جو انبیاء کرام کی گستاخ تھی، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ اور دیکھیں کہ 1950 سے پہلے دنیا کے اندر یہودیوں کی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو مسلمان تھے، مسلمانوں کو کمزور کیا۔ مسلمانوں کی تھی خلافت عثمانیہ، اور خلافت عثمانیہ کے لوگ کون تھے؟ خلافت عثمانیہ کے لوگ اہل سنت تھے۔ جو آپ کے عقائد ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان عقائد کو اپنانے والے جو تھے وہ خلافت عثمانیہ کے لوگ تھے۔ وہ مزارات کو بنانے والے تھے، انگوٹھے چومنے والے تھے، محفل میلاد بنانے والے تھے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے تھے، گنبد خضرا کی تعمیر کرنے والے بھی وہی خلافت عثمانیہ کے لوگ تھے۔ اور اگر آپ نے اگر کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر یہ جو کورس ہے مزید دین کا جذبہ پیدا کرے، تو آپ صرف مطالعہ کریں کہ مسجد نبوی کی تعمیر خلافت عثمانیہ کے لوگوں نے کیسے کی۔ اگر جسٹ مسجد نبوی کی تعمیر کا جو مرحلہ ہے، مثلا دیکھیں کوئی بھی بندہ گھر بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے نا۔ آپ مسجد نبوی کی تعمیر کا پروسیس پڑھ لیں تو آپ کا دل جو ہے نا وہ ایمان سے بھر جائے گا۔ مختصر میں آپ کو بتا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے سوچا کہ جی ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے دنیا سے جو بہترین کاریگر تھے ان کاریگروں کو لیا۔ ان کاریگروں کو انہوں نے قرآن کریم یاد کروایا، حافظ بنوایا۔ یعنی جو بچے تھے نا، ان کاریگروں کے بچوں کو لیا، پھر ان کو کہا کہ بھئی تم اپنا جو فن ہے نا، اس سارے فن کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کر دو۔ اگر کوئی مستری ہے تو وہ مستری کا کام اپنے بچے کو سکھا دے، اگر جو ہے کوئی اور کام کرنے والا ہے وہ سارا کام سکھا دے، ساتھ اس کو قرآن کریم حفظ کرا دے۔ اور یہ سارا خرچہ کون برداشت کرتی تھی؟ اس وقت خلافت عثمانیہ برداشت کرتی تھی۔ پھر انہوں نے مسجد کے بلاک بنائے، اینٹیں جیسے ہم کہتے ہیں، اینٹیں بنائیں، اور وہ اینٹیں دور بنائیں، اور اس مٹی پر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ اور مسجد نبوی کی جتنی بھی تعمیرات پہ اینٹیں لگی ہیں، ان تمام پہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کروائی۔ یعنی ایک اینٹ چلتی تھی نا، ایسے انہوں نے لائنیں بنا دی، تو بندہ شروع کرتا تھا الحمد سے، وہ پڑھتا پڑھتا جب وہ اینٹ مسجد نبوی کے اندر پہنچتی تھی تو پورا قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ ایسے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی کن لوگوں نے؟ جو آپ کی فکر کے حامل تھے، جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر فکری اعتبار سے ہم دیکھیں نا، فکری اعتبار سے دیکھیں، فکر ہوتی ہے، ایک ہے اہل سنت، ایک ہے اہل تشیع، پھر بعد میں اہل کیا کہتے ہیں، اہل حدیث بھی بن گئے اور دوسرے بھی بن گئے۔ لیکن شروع کی جو ہے، اب اہل سنت کب سے ہیں؟ اہل سنت کی ابتدا کے بارے میں یقیناً مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی ہم نے عقائد والے جو اسپیشلسٹ تھے ان کو بلایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ کی وہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ قوم یہود کے جو ہے وہ 70 فرقے بنے تھے، 72 بنے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے راستے پہ ہوگا اور جو میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ اب وہیں سے بنی ہے اہل سنت۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور
اپنے ایمان کا اصل سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. صحابی، کوئی بھی صحابی، اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت سے ہو، دور سے ہو، جس کے متعلق پتہ چلے یہ صحابی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تھی فکری اعتبار سے اہل سنت. لیکن ہوا یہ کہ اہل سنت جو ہے نا وہ کمزور پڑ گئی. اس کے بے شمار وجوہات ہیں، وہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. لیکن دنیا کے اندر اب بھی اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو الحمدللہ اہل سنت سب سے زیادہ ہے. لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے دین کو خود سیکھنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا جی ہمارے علاقے کے اندر مفتی صاحب کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بس یہ کرتے رہیں، ہمیں جو ہے ہم بس ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ دین کا صحیح طریقہ نہیں ہے. ابھی جیسے ہم مفتی صاحب سے سن رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اس کے اندر لفظ مسلم کے اندر عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے. اور ہمارا ہی دین ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک. تو یہ جو ہے اہل سنت اور خاص طور پہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے ابتدا اور ہماری ترقی اور ہماری جو ہے ترقی جو ہے وہ ہے دین کو سمجھنے میں، اسلام کو سیکھنے میں، علم کے پڑھنے میں. اور مسلمان کی تنزلی شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دین سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے تنزلی شروع ہو جاتی ہے. تو میں عرض آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو دین ہے اس دین کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، ہم قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم ہمارے پاس آخری پیغام ہے اللہ کا. اور قرآن کریم کے اندر سابقہ اقوام کے احوال بھی ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی احوال ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی احوال ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی واقعات ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. اب قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی میں کیا ہے؟ دیکھیں، آپ پر شروع ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، لفظ اقرا سے شروع ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا کیا ہے؟ آپ کی پسندیدہ دعا ہے رب زدنی علما. یعنی وحی کا آغاز بھی علم سے، پسندیدہ دعا بھی علم سے، اور پھر اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. دیکھیں تمام انبیاء کے اندر جو صفات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں جادوگروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں حکمت جو ہے بڑی تھی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی وحی کا زمانہ آتا ہے، پھر آپ کی جو حیات پاک ہے، ظاہری حیات پاک، اس کا زمانہ آتا ہے، پھر مسلمانوں کے عروج کا جو زمانہ آتا ہے، اس تمام کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور یہ حقیقت ہے جب تک مسلمانوں کا تعلق علم کے ساتھ رہا مسلمان دنیا پر غالب رہے. دوسری قومیں مسلمانوں سے ڈرتی رہیں، لیکن جب ہم نے دیگر علوم تو دور کی بات، جب دین کو بھی اپنی زندگی کے اندر اہمیت سے کم کر دیا تو آج آپ مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں کہ آج ہماری مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے. آج ہمیں دنیا کے معاملات کا تو پتہ ہوگا، لیکن دین کے معاملات کے بارے میں ہم کہیں گے کہ مجھے کیا پتہ، جبکہ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. مثلا عیسائیت کے اندر یہ ہے کہ جب تک ان کا پادری دعا نہ کرائے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہمارے دین کے اندر ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر کنسیپٹ کیا ہے؟
ہمیں قرآن بتاتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیں میں ان کے قریب ہوں۔ اور دیکھیں کہ مسلمان اسلام کے اندر توبہ کی جو کیا فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ جب توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے، اللہ کی دربار میں آ جاتا ہے، دین کی سمجھ کی خاطر کسی محفل میں آ جاتا ہے، تو مولانا یہ جو ہے نا مثنوی شریف والے مولانا روم، وہ ایک حکایت لکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں صحرا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک صحرا کے اندر ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ جاتے جاتے تھک گیا، انسان ہے، تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی خاطر لیٹ گیا، اور اس کا جو اونٹ تھا اس پر اس نے پانی کا سامان، کھانے کا سامان، ضرورت کا سامان رکھ کے اس کو ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ جانور اس کا نہیں ہے، اور اس کو پیاس کی شدت ہے، یعنی پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ بیدار ہوتا ہے، دور دور پانی کا نشان بھی نہیں ہے۔ اب وہ انتظار کرتا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ بس اب میری موت قریب ہے، کیونکہ جانور تو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب وہ یہ تصور میں لاتا ہے کہ بس میری اب روح پرواز کر جائے گی، یکا یک اس کو اس کا جانور نظر آ جاتا ہے، وہ جو کہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب آپ اس آدمی کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جب توبہ کے لیے اس کے دربار میں آ کے سوال کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے 1000 گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں عیسائیت کے اندر توبہ اس وقت نہیں ہوتی جب تک پادری دعا نہ کرائے۔ ہمارے دین میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جتنا دین میرے لیے ضروری ہے، جتنا دین قبلہ مفتی صاحب کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی دین ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی سے سوال کیا کہ سیدنا علی یہ بتائیے، ایک یہودی نے سوال کیا، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے دین میں عبادت کا وقت کتنا ہے؟ آپ کے دین میں عبادت کا وقت کتنا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی ہمارے ہاں تو جو ہے نا 24 گھنٹے عبادت ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی 24 گھنٹے عبادت، یہ کیسے پاسبل ہے کہ 24 گھنٹے عبادت؟ آپ نے فرمایا ہاں، دین اسلام کا جو تصور ہے عبادت کا وہ 24 گھنٹے عبادت ہے۔ فرمایا جی کیسے؟ فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کے متعلق فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا کہ 24 گھنٹے جو ہم نے گزارنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا مسکرانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اب دیکھیں جو ہمارا جو دین ہے اس کا جو تصور ہے عبادت کا، وہ جو باقی دین ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا انسان کے بنائے ہوئے اور جتنے بھی دین ہیں، ان تمام سے بہترین تصور ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے آپ کے دل میں تصور آ جائے کہ میں کھانا ایسے کھاؤں جیسے میرے رسول نے کھایا ہے، تو کھانا کیا بن جائے گا آپ کے لیے؟ عبادت بن گیا۔ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں شادی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی نے شادی کی، میں نبی کی سنت کو پورا کرنے کی خاطر سے شادی کرتا ہوں، تو آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ شادی عبادت بن جائے گی۔ آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں شادی کروں گا، شادی کے نتیجے میں اللہ اولاد دے گا اور میں اولاد کی بہترین تربیت کروں گا، تو وہ اولاد کی تربیت کرنا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو تصور ہمیں دیا ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، آپ صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، ایک صحابی بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، تو
دیکھیں جیسے انسان ہے، انسان کے دل میں تصور آ جاتا ہے، ہم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ دور سے جائے گا تو ہمارے دل میں خیال آئے گا، انسان ہے کہ یار ہم تو دین سیکھ رہے ہیں اور یہ دنیا کے لیے جا رہا ہے، شاید انسان ہے نا ہمارے دل میں بھی، تو صحابہ کے دل میں بھی ایسا ہی خیال آیا، عرض کرنے لگے کہ کاش کہ یہ جو اس کی کوشش ہے یہ دین سیکھنے کے لیے ہوتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر یہ اس کی سرعت اور یہ اس کی کوشش اس لیے ہے کہ میں حلال رزق کماؤں اور اس حلال کے ساتھ اپنے جسم کو بھی غذا دوں، اپنے اولاد کی بھی تربیت کروں، اپنے اولاد کو پالوں، تو فرمایا یہ بھی دین ہے۔ یعنی جو تصور دین نے دیا ہے، اگر جسٹ ہم اس تصور کو سمجھ لیں تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی بدل جائے گی، ہماری آخرت بھی بدل جائے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ جو دین ہمیں جو دیا ہے نا، یہ دین اس دنیا کے لیے دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس جی دین کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، بھائی آخرت کے ساتھ تعلق ہے اجر کا، باقی جو دین پہ عمل کرنا ہے وہ ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے۔ دین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ دنیا سے تعلق منقطع کر دیں اور مسجد میں آ کے ڈیرے جگا لیں، جیسے عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے، اور کہیں جی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر بات کیا کرنی ہے، دین کی کرنی۔ دنیا میں رہ کر آپ نے اعلاء کلمۃ الحق کو سر بلند کرنا ہے، تو آپ کی وہ جو کوشش ہے وہ ساری کی کوشش کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے اور آخرت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے کسی مسلمان، کوئی ضرورت مند مسلمان آ کر مجھے کہہ دے کہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اعتکاف کو توڑ دوں گا، مسلمان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یعنی یہ کنسپٹ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن جو معاملات ہیں وہ معاملات بہت زیادہ ہیں دین کے اندر، اور وہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں؟ وہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں ہم عبادت، حضرت علی کا قول تو ہم نے سن لیا، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نماز میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ بھئی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ٹوٹل 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ فرض ایسی عبادت ہوتی ہے جس کو ہم ادا نہیں کریں گے اس کے بارے میں اللہ نے کے سامنے ہم جواب دیں ہیں۔ اب جو سنتیں جو ادا کرتے ہیں نا، وہ سنت صرف فرض کی تکمیل کے لیے ہیں، لیکن جو اللہ کے سامنے ہم نے جو جواب دینا ہے وہ فرائض کا دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض چیزیں بعض کو مکمل کرتی ہیں، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے چلیں آپ کے لیے یہ جو شادی کا جو عمل ہے، انسان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے انسان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ نے اپنے دین کو مکمل کر لیا۔ ایسے ہی ہے نا، تو یہ جو عبادات ہیں جیسے نوافل ہیں، سنن ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے فرض کی تکمیل کے لیے ہیں۔ باقی جو اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، جو ہم پر کسی صورت میں معاف نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ اگر آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں، ہوش آنے پر آپ اس نماز کو ادا کریں گے، اس نماز کو پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو عند اللہ آپ مجرم ہیں۔ تو دیکھیں فرائض پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، بھئی صبح فجر کے پڑھیں تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ ظہر کے اندر 4 فرض ہیں، ٹوٹل 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اسی طرح عصر کے اندر 8 رکعتیں ہم 4 سنتیں اور جناب 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، ٹائم کتنا لگے گا؟ 8 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ مغرب کے اندر 7 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹائم لگے گا 5 منٹ لگ جائے گا، یہ چلیں ہم کہیں جی تسلی سے ہم پڑھتے ہیں 10 منٹ لگ جائیں گے۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو اس میں ہمارے 20 منٹ لگ جائیں گے، یا چلیں 25 منٹ لگا لیں۔ تو ٹوٹل یہ جو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ وقت بنتا ہے جس کو ہم خالص عبادت کا درجہ دیتے ہیں آج کے دور میں۔
وہ وقت بنتا ہے ہمارا ٹوٹل 1 گھنٹہ، فجر سے لے کے عشاء تک، اور اس کے بعد ہمارے ہمارے پاس گھنٹے ہیں 23 گھنٹے۔ 23 گھنٹے کے اندر ہم کہتے ہیں جو دنیا داری کرتے ہیں، غلط ہے، دنیا داری نہیں کرتے، وہ 23 گھنٹے بھی دین ہے۔ اگر اس 23 گھنٹوں کے اندر ہم اس لیے سوتے ہیں، دیکھیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت فرض پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ سوتے تھے، کیونکہ سونے کے بعد پھر آپ کے رات کے معاملات شروع ہو جاتے تھے۔ عشاء کی فوراً نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے، 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد آپ بستر مبارک پہ تشریف لے جاتے، پھر رات کے جو درمیانی حصہ تھا اس میں آپ بیدار ہوتے، وضو کرتے، پھر نوافل پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھتے، پھر آپ جو ہے نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، یعنی یہ آپ کے معمولات ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو گھر کے کام کاج میں شریک ہو جاتے تھے، یعنی گھر کے اندر آتے، ہم جس کام میں مشغول ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے۔ یعنی آپ کی اگر سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں انتہائی سادہ اور آسان زندگی ملتی۔ آج ہم نے زندگی کو مشکل بنا لیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہمارا جو دین ہے، ہمیں پہلے اپنی زندگی کے اندر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ دیکھیں دین اسلام سے پہلے ابو بکر صدیق، ابو بکر کون تھے؟ بھائی صدیق بنے ہیں دین اسلام لانے کے بعد۔ عمر کون تھے؟ عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور پھر وہی عمر کو کیا بن گئے ہیں؟ فاروق بن گئے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بھی میں تو مالدار تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن عثمان کیا بن گئے ہیں؟ ذو النورین بن گئے ہیں۔ علی کون تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں تو میں تو مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن علی کون بن گئے ہیں؟ علی حیدر قرار بن گئے ہیں۔ یہ جو دین ہے، اگر اس دین کو اپنی زندگی کے اندر جیسے صحابہ کرام نے اپنایا، صحابہ کرام نے اس کو اہمیت دی، صحابہ کرام نے اختیار کیا، تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے امام بن گئے۔ حضرت بلال دیکھ لیں، حضرت بلال دین اسلام سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ ظلم کیا کرتا تھا، یہی ہے نا؟ لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال، کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا بلال، اور جب مجلس میں بٹھاتے تو کہتے کہ بلال کو آگے بٹھاؤ، کیوں؟ یہ ہم سے بھی اسلام میں سبقت لے جانے والا ہے، سابقین اولین کے اندر سے ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا کب خیال رکھا؟ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو فتح کیا، فتح مکہ جب ہوا، مسلمانوں کے قافلے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ اب قریش کے جو لوگ تھے اس وقت اسلام سے مروب ہو کر، جو قبائل جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تو آپ نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ وہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بلال کو کس لیے بلایا جائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اذان کا وقت ہوا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کسی اور کو کہہ دیں، عبداللہ ابن مکتوم بھی ہیں، فلاں صحابی بھی ہیں، ان کو کہہ دیں وہ اذان دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلال کو بلاؤ۔ آپ نے یعنی تھوڑا سا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سختی کا مظاہرہ کیا، بلال کو بلاؤ۔ تو حضرت بلال آئے، فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ جا اور آج اللہ اکبر کی صدا بلند کر۔ وہ بلال جس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا کہ اس بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ، یعنی کعبۃ اللہ کو اگر یہ شرف حاصل ہے کسی کے پاؤں لگے ہیں تو وہ بلال ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ ہمارا دین ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ چلے کہ اس سے پیسے زیادہ مل جائیں گے، اس سے دولت زیادہ مل جائے گی، اس سے شہرت زیادہ مل جائے گی، اس سے میرا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ بھلا دیا کہ جو دین کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، اس عزت کو ہم نے گم کر دیا ہے۔ اگر اس عزت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔
اور تعلق مضبوط کر لیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آخرت میں تمہیں بڑا کچھ مل جائے گا، نہیں، میرا یقین ہے دنیا میں ملے گا، اس دنیا کے اندر ملے گا۔ ابھی دیکھ لیں، زیادہ دور نہیں جاتے، دنیا کے اندر کرونا آیا، دنیا کے اندر آیا نا، جو جتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا اتنی زیادہ تباہی وہاں پہ آئی۔ اٹلی جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی وہ ماڈرن اور جدید ملک سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر زیادہ جو اموات ہوئی وہ اٹلی میں ہوئی، جرمنی میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی۔ لیکن کہاں پہ اموات کم ہوئی کرونا کی وجہ سے؟ اسلامی ممالک میں۔ کیوں؟ کہ چلیں جیسا بھی مسلمان ہے کم از کم وہ طہارت کا تو خیال رکھتا ہے، جیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہے کم از کم وہ جب کھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے یار حلال جانور کھاؤں، کوئی ایسا جانور تو نہ کھاؤں جو مردار ہو۔ اب دیکھیں دنیا کے آپ حالات پڑھ کے دیکھ لیں جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں نا، یہ جو ہے چائنا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، وہاں پہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے کھانے میں۔ چلیں ہم زندگی کے باقی معاملات میں نظر انداز کر دیتے ہیں، چلیں نماز کی بھی سستی کر دیتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسے نہیں ہوگا آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ حرام کا گوشت ہے کھا لے، اس کو جو ہے یہ لفظ سن کے جو ہے نا وہ ابکائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس دین کا اعجاز ہے کہ یہ جو دین جو ہے یہ ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتا ہے۔ تو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا، دیکھیں ہم گئے گزرے مسلمان ہیں آج کے دور میں، حقیقی مسلمان اگر ہوں تو شان ہی کچھ اور ہوگی، لیکن اس کے باوجود کرونا کے دور میں سب سے زیادہ اموات کہاں پہ ہوئی؟ ہمارے ان ممالک میں، مسلمان ممالک میں ہوئی۔ کیوں؟ کہ صرف طہارت کا جو نظام ہے مکمل طور پہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان نماز ادا کرے نہ کرے طہارت کرتا ہے نا، اور اگر مکمل دین اپنا لیں گے، اگر مکمل دین پہ عمل کر لیں گے، ہمارا قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جائے گا۔ اولیت ہم اس بات کو دے دیں گے کہ نہیں، دین میرا مقدم ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی انا کو ختم کر دینا ہے، میری سوچ میری فکر جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے جو میرے دین کے اندر ہے، تو پھر تو ہماری دنیا بدل جائے گی۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ حامد رضا صاحب کو، جنہوں نے آپ کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا اور آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ آپ بھی یعنی بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا کیا کہتے ہیں مشغول کر لیا ہے، تو آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ تو اب یہ تعلق، یہ سلسلہ جو ہے نا رکنا نہیں چاہیے۔ عام طور پہ اچھے استاد کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کوئی بھی استاد مکمل نہیں پڑھا سکتا اور نہ کبھی علم کی حد ہوتی ہے۔ استاد، بہترین استاد وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر علم کی پیاس پیدا کر دے۔ اگر یہ آج کا میرا لیکچر، چلیں پہلے اس کو لے لیتے ہیں، اور یہ سارا پروگرام آپ کے اندر دین کی تڑپ بڑھا دیتا ہے تو سمجھیں کہ یہ کامیاب ہے۔ حضرت صاحب کی کوشش کرنا کامیاب ہوگی، میرا آپ سے ہم کلام ہونا جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر یعنی یہاں پہ ہم ایسے بیٹھیں کہ جناب جیسے وہ بندہ جال سے میں پرندہ نکل کے بھاگتا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اسی ذوق شوق کے ساتھ یہ جو علم کا سفر آپ نے شروع کیا ہے، حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کوئی اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کی، اتنی زیادہ دعوتیں بھی نہیں دی، اس کے باوجود دوستوں نے اعتماد کیا اور تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں پر بیٹھنا، آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دیکھیں اس بات کو یاد رکھ لیں کہ دین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر طاقت کے دو محور بن گئے تھے، ایک امریکہ اور دوسرا روس۔ روس والوں نے اعلان کیا تھا کہ خدا نہیں ہے، کمیونزم کی طرف چلے گئے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ امریکہ جو تھا انہوں نے فوراً کیا کیا کہ اپنے ڈالر کے اوپر لکھ دیا وی ٹرسٹ گاڈ، کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں جو بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں،
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا اٹھایا انہوں نے، اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ آج دنیا میں روس ختم ہو گئے ہے، روس کے اندر سے بہت سی ریاستیں آزاد ہو گئیں، اور ابھی جو ہے آج کل کی خبریں ہیں کہ روس کے اندر جو ہے وہ تب انقلاب آ گیا ہے، وہاں کی حکومت نے بغاوت کر دی ہے، اور امریکہ جس نے جسٹ یہ لکھا تھا کہ وی ٹرسٹ گاڈ وہ باقی ہے نا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں خدا کو ماننے والے ہیں، اور خدا کا جو آخری پیغام ہے اس کے امین ہم مسلمان ہیں۔ بھئی قرآن ہمارے پاس ہے نا، حدیث کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ اور دیکھیں کہ واحد یہ دین ہے، قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی مدوں کے ساتھ، اپنی شدوں کے ساتھ، اپنی حرکات کے ساتھ محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل محفوظ ہے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آیا